کا جذبہ اور حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، محمد رسول اللہ والذین معہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ صحابہ کے بارے میں کہا گیا یہ میرے محبوب کے ساتھ ہیں، والذین معہ۔ شہداء اسلام کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ایک تو وہ شہداء ہیں جنہوں نے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان نچھاور کی ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ صحابہ کی پوری تاریخ ہے، کسی نے جان قربان کی، کسی نے مال قربان کیا، کسی نے وقت لگایا ہے، کسی نے علمی خدمت کی ہے، کسی نے اپنا تن من دھن لٹایا ہے، کسی نے پورا خاندان قربان کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خاندان کی قربانی دی، چھوٹے بچے تھے، غلام ہو گئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کے لیے گفٹ کر دیا۔ ان کے خاندان والے آئے مکے میں، تلاش کرتے کرتے پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان سے پوچھ لو، اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں اختیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتا۔ تو یہ انہوں نے اپنے خاندان کی قربانی دی، اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے۔ اور صلہ کیا ملا؟ ایسا نہیں قربانی کا صلہ نہ ملا، یہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن میں نام آیا، زید، یہ واحد صحابی، تنہا صحابی ہیں جن کا قرآن میں نام آیا، انہوں نے اپنے خاندان کو قربان کیا۔ ان کو لوگ کہتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اپنا خاندان قربان کیا، آپ نے کہا آج سے یہ میرے بیٹے، متبنہ منہ بولا بیٹا آپ نے بنا لیا، متبنہ کہتے منہ بولے بیٹے کو، تو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ نہیں، ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اصلی باپ کی طرف ہی نسبت کی جائے گی، تو یہ نسبت اس سے محرومی ہوئی، اتنا بڑا مقام ملا کہ قرآن میں ان کا نام آ گیا، تنہا یہ صحابی ہیں، ان کا نام آیا اور یہ قرآن میں تلاوت ہوتا رہے گا۔ خاندان کی قربانی، مالی قربانی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہم سب جانتے ہیں، انصار صحابہ کی قربانی مالی ہے، جائیداد ہے، مہاجرین کے لیے سب کچھ پیش کر دیا کہ ہر چیز میں آدھا آدھا، ہمارا مال بھی۔ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، اپنے بھائی سے آپ نے جو موافقات قائم کی تھی، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا تھا، انہوں نے کیا کہا اپنے بھائی سے، انی اکثر الانصار مالا، انصار میں سب سے بڑا مالدار میں ہوں، میرا مال آدھا آپ کے لیے۔ یہ جب ضرورت پڑی ہے ہر طرح کی قربانی دی، ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائی اس طرح کے پریشان حال ہیں، بستی اجڑ رہی ہے، کسی کا گھر تباہ ہو رہا ہے، کسی کی دکان تباہ ہو رہی ہے، تو ہمیں بھی اس طرح آگے بڑھ کے کہنا چاہیے کہ آپ کا بھائی فیض آباد میں سب سے بڑا مالدار ہے، اللہ کے لیے، دین کے لیے، میرا آدھا مال یا اتنا مال آپ کے لیے ہے۔ تو یہ قربانیوں کا تذکرہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی اس طرح کے حالات آئے، تو یہ جذبہ رہے، یہ حوصلہ رہے، یہ قربانیاں دینا ہمارے اندر بھی اس کا جذبہ آ جائے۔ اور شہداء اسلام کی جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ایک طویل داستان۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو جنہوں نے جام شہادت نوش کیے انہیں کا ہی تذکرہ ہو، بہت سے صحابہ انہوں نے شہادت کی تمنا میں اتنے زخم کھائے ہیں کہ جسم پہ کوئی حصہ ایسا تھا نہیں جہاں زخم کا نشان نہ ہو، لیکن چارپائی پر انتقال ہوا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے شہادت کی تمنا میں اتنے زخم کھائے ہیں کہ میرے جسم پر جگہ ایسی تھی جہاں زخم کا نشان نہ، لیکن میرا انتقال کس طرح ہو رہا ہے، چارپائی پہ ہو رہا۔ میری تمنا یہ تھی کہ مجھے راہ خدا میں شہید کر دیا جاتا، میرا جسم کہیں اور ہوتا، سر کہیں اور ہوتا، دھڑ کہیں اور ہوتا، لیکن ظاہر ہے ہر ایک کے حصے میں شہادت کی سعادت نہیں تھی، لیکن قربانی سارے صحابہ نے دی۔ تو ہمیں سب کی قربانیوں کا تذکرہ کرنا ہے، اور اس سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی دین کے لیے قربانیاں دینے والے ہو جائیں۔
اللہ کو اپنا دین انتہائی محبوب ہے. یہ تذکرے سے مقصود یہی عملی قربانیاں ہیں. بات کو طویل نہ دیتے ہوئے میں چاہتا ہوں اس مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو. حافظ محمد سالم صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں.